میں اہل منبر سے کہتا ہوں امت بناؤ، لوگوں کو امت بناؤ، امت بناؤ۔ جب یہ ٹکڑوں میں بٹے، انہیں کوئی ہلاکو چیر کے پھاڑ کے چلا گیا، کوئی چنگیز آیا اور خون کی ندیاں بہا کے چلا گیا، کوئی تیمور آیا اور خاک و خون میں لوٹا کے چلا گیا۔ امت بنو، امت بنو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو۔ ہمت نہیں ہے ٹکڑوں میں بٹنے کی، تاب نہیں ہے اب ٹکڑوں میں بٹنے کی۔ اپنے عقیدے پہ پکے رہو، میں نہیں چھیڑتا ہوں، میں نہیں چھیڑتا ہوں۔ ہاں میں یہ منت کرتا ہوں کہ هو سماکم المسلمین من قبل، اللہ نے تمہارا نام مسلمین، مؤمنین، یا ایھا الذین آمنوا، میرے نبی نے کہا میری امت کا نام اللہ نے مومنین رکھا، میری امت کا نام اللہ نے مسلمین رکھا۔ یہیں تک رہو، اس سے آگے نہ جاؤ، اس سے آگے نہ جاؤ، اس سے آگے نہ جاؤ، اس سے آگے نہ جاؤ۔ جو لے جانا چاہے اس کے پاؤں پکڑ لو۔ مولانا ہمیں کوئی خیر کی بات بتاؤ، کوئی جوڑنے والی بات بتاؤ، تھوڑی چیزیں۔ آج منبر سے ماں باپ کے حقوق بتاؤ، دیکھو مائیں کیسی ذلیل ہیں، دیکھو باپ کس طرح ذلیل ہیں۔ ایک ماں کی فریاد عرش کو ہلا کے رکھ دیتی، ایک باپ کی ہائے پہاڑوں کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ لوگوں کو ماں باپ کی عزت بتاؤ، خاوند اور بیوی کی زندگی بتاؤ، حلال کمانا بتاؤ، نماز پہ لاؤ۔ نماز کیسے پڑھنی ہے بھئی اپنے علماء سے پوچھو، ٹھیک ہے؟ نماز پہ لاؤ۔ 700 دفعہ نماز کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، 700 دفعہ۔ ہاتھ یہاں باندھنے کہ یہاں باندھنے کہ یہاں رکھنے، ان پہ لڑائی نہ کرو۔ مسلمان بن کے زندگی گزارو۔ میں دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، ہم میں تاب نہیں ہے اب آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چلنے کی، اور نفرتوں میں بھڑکنے جلنے کی تاب نہیں ہے۔ یہ منبر محبت کے لیے بنایا گیا ہے، اس منبر سے محبت کا پیغام، اس منبر سے محبت کی بات، یہ اس منبر کا حق ہے۔ اس کی نسبت میرے نبی کے ساتھ جا کے مل رہی ہے، اور میرے نبی نے محبت ہی دی، محبت دی۔ عبداللہ بن ابی جیسے کا جنازہ پڑھایا ہے، ان کے بیٹے پکے صحابی، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، آپ اپنا کرتا دیں گے کفن کے لیے؟ یہ لو، پکا منافق کرتا اتار کے دے۔ یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا۔ جنازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اپنا کرتا پہنایا، جنازے پہ عمر آگے آ گئے، یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں کون ہے؟ مجھے کہتے ہو؟ مجھے نہیں پتا تو اور کسے پتا ہے؟ تو کہا کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کرتا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر۔ اور اللہ نے کہا 70 دفعہ بھائی پڑھے تو معاف نہیں کروں گا۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ مجھے کہتا 70 دفعہ پڑھو گے تو معاف کر دوں گا، تو اس کا میں 70 دفعہ پڑھ دیتا۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے کہ کھلے منافق کا جنازہ پڑھایا، ابھی تک حکم نہیں آیا تھا، اور ہم مسلمان کو سلام نہیں کرتے۔ مسجدوں سے اٹھا کے بستر باہر پھینک دیتے ہیں۔ عیسائیوں کا وفد آیا، نجران کے عیسائی میرے نبی نے مسجد میں اتارا، مسجد میں بٹھایا، مسجد میں رکھا۔ وہ نماز اپنی پڑھتے تھے ادھر منہ کر کے، اور مسلمان نماز پڑھ رہے تھے یوں منہ کر کے۔ آپ نے ان کو نماز پڑھنے سے نہیں روکا۔ مسلمانوں کا قبلہ جنوب میں، ان کا قبلہ شمال میں، مدینے میں، وہ اپنی نمازیں مسجد نبوی میں ادھر منہ کر کے پڑھتے رہے۔ میرے نبی نے مرحبا کہا، وہیں رکھا، ان کی عبادت سے ان کو نہیں روکا۔ کفار کا وفد آیا، طائف کے کافر جنہوں نے پتھر مار مار آپ کو لہو لہان کر دیا تھا،
آپ نے ان کو مسجد میں اتارا، مسجد میں بٹھایا، ان کے ساتھ مل کے کھانے کھائے۔ ایک رات دیر ہو گئی، کھانے میں شریک نہیں ہوئے، آ کے معذرت کی کہ میرا قرآن کی تلاوت رہ گئی تھی، اس لیے میں آ کے تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ یہ کہاں سے اخلاق لائے ہو کہ سلام بھی نہیں کرنا؟ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجدیں تو میرے اللہ کی تھیں، تم نے اپنی اپنی مسجدیں بنا لی، اپنی چوترا قائم کر لی۔ اے ساڈی تے ہے تواڈی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں تو اللہ کی ہیں۔ میرے بھائیوں، تاب نہیں ہے امت میں اس وقت یوں ٹکڑے ٹکڑے بن کے چلنے کی۔ اہل منبر سے کہتا ہوں، یہاں سے محبت کا پیغام پہنچاؤ، لوگوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپنا پن، تیری روئی میں چار بنولے سب سے پہلے ان کو چن۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلی صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ ہمارے بڑوں نے خواب دیکھا تھا، ایک دیس بنائیں گے جہاں اللہ کی پوجا ہوگی، جہاں محبت کے چشمے پھوٹیں گے، جہاں عزتیں نیلام نہ ہوں گی، جہاں ظالم سر نہ اٹھا سکے گا، جہاں مظلوم کی فریاد کو ہر کوئی پہنچے گا، جہاں مسجدیں ہدایت کی روشنی کے مینار ہوں گی، جہاں الفت و محبت کے نغمے گائے جائیں گے، اور اس میں 6 لاکھ انسان ذبح ہو گئے۔ پاکستان والے اللہ رسول کو تو جواب دیں گے ہی دیں گے، ان 6 لاکھ کے جواب کے کبھی انتظار کرو۔ ان معصوم بچوں کا انتظار کرو جو تمہارا گریبان پکڑیں گے کہ ہمیں ماؤں کی گود سے چھین کے ذبح کیا گیا۔ ان بیٹیوں کا انتظار کرو جن کی عزتیں نیلام ہوئیں اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے راوی میں بہا دیں، چناب میں بہہ گئیں، تمہارے گریبان پکڑیں گی۔ ان جھکی ہوئی کمر والے بوڑھوں کا انتظار کرو جو قیامت کا دن گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے۔ اے علماء پاکستان، اس لیے ہم ذبح ہوئے تھے کہ تم امت کو توڑ کے انہیں فرقوں میں بانٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ تو بھائیو، آؤ آج ہم امت بننے کی نیت کریں، مسلم بننے کی نیت کریں، مومن بننے کی نیت کریں، اپنے اپنے راستوں پہ چلو، لیکن اوروں کو عزت دو، اوروں کو عزت دو۔ علماء سے بھی عرض کرتا ہوں، امت بناؤ، امت بناؤ۔ ہاں، جو تمہارے مسائل عقائد ہیں، جو پوچھنے آئے، اپنے سوچ کے مطابق اس کو بتاؤ۔ ممبر کو فرقہ واریت سے پاک کر دو، یہاں اللہ کی تعریف کرو، اللہ کے نبی کی تعریف کرو، اللہ کی جنت بتاؤ، اللہ کی بندگی بتاؤ، ماں باپ کے حقوق بتاؤ، بیوی کے حقوق بتاؤ، خاوند کے حقوق بتاؤ، اولاد کی زندگی بتاؤ، حلال کمانا بتاؤ، جنت کا راستہ بتاؤ، جنت کی نعمتیں بتاؤ، محبت کے فضائل سناؤ۔ تھوڑے مضمون ہیں بیان کرنے کے لیے، صرف ایک دوسرے کو توڑنا ہی مضمون رہ گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آؤ آج ہم توبہ کریں کہ ہم آج کے بعد مسلم بن کے رہیں گے، مومن بن کے رہیں گے، امت بن کے رہیں گے۔ نیت کرتے ہو؟ سارے نیت کرتے ہو؟ ہاں بھائی، ایک دوسرے کو معاف کر کے اٹھنا، جس سے لڑے ہوئے جاتے ہی صلح کر لینا، ٹھیک ہے؟